ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ سکھاؤں گا، اس میں آنے والی ساری گرامر سکھاؤں گا، اس کے بارے میں کیا کیا حدیث ہے وہ ساری آپ کو بتاؤں گا، اور اس سورہ میں اللہ ہمیں کیا آرڈر دے رہا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ساری بات انشاءاللہ آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے، بنے رہیے میرے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ بہت چھوٹی ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس کا مضمون بہت بڑا ہے اور یہ قرآن کی سب سے امپورٹنٹ صورتوں میں سے ایک ہے۔ ہم نماز میں اکثر اس صورت کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے اور نماز آسانی سے ہو جاتی ہے، تو صرف چھوٹی سمجھ کے اس کو نہ پڑھیں، بلکہ اس کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو نماز میں پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں۔ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کا تیسرا حصے کے برابر ہے۔ اس سورت کو آخری کی 2 سورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور ہر مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں کو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب اس میں دیا گیا ہے، بالکل پیور جواب دیا گیا ہے، جیسا کہ اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلا لفظ ہے قل۔ قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، یہ تبلیغ ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو پہنچایا اور ساتھ میں قل بھی لگایا اور کہا کہ آپ بھی کہہ دیجئے۔ پھر صحابیوں نے تابعین تک بات پہنچائی اور ساتھ میں قل بھی لگایا اور کہا کہ کہہ دیجئے۔ پھر تبع تابعین تک بات پہنچی اور پہنچتے پہنچتے ہماری مسجد کے امام صاحب تک پہنچی اور نماز میں انہوں نے پڑھا قل هو اللہ احد، اور انہوں نے بھی کہا کہ پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے۔ یعنی کہ ہر انسان جو بھی قرآن کو پڑھے، جو بھی سورہ اخلاص کو پڑھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ دے، اس بات کو آگے پہنچا دے۔ یہ بات ایسی ہے کہ پہلے پڑھو، سمجھو اور اسے آگے پہنچاؤ۔ قرآن میں 332 بار قل کا لفظ آیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی کی جیسے لفظ اور بھی آتے ہیں قرآن میں، جیسے قالا اس نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا، اور یقولو وہ کہتا ہے۔ ایسے لفظ اسی پیٹرن پر آتے رہتے ہیں۔ قل کا مطلب کہنے سے، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ ہوا کا مطلب وہ، جیسے کہ اس سے پہلے کی لیسن میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہوا کا مطلب وہ، اللہ، اللہ کا نام ہے۔ کہو کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، ذات میں ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے۔ صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے اس کے، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں ایک ہے، پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اور نہیں جو اس کو حلال کر سکتا ہو۔ کسی چیز کا حلال یا حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی، یعنی کہ اپنی روح کی بندگی کی ہے، اور کتنی بار ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے۔ ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے،
حکمت سے بہترین انداز سے کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ آیت نمبر 2، اللہ الصمد۔ اللہ تو اللہ کا نام ہے، صمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ بے نیاز مطلب سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آگے بھی کر، اے اللہ مجھ کو تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ رکھ۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ کسی سے جنا جاتا ہے۔ لم کا مطلب ہے نہیں، اور لن کا مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف میں 300 سے زیادہ بار اور 100 سے زیادہ بار قرآن شریف میں آتے ہیں، اور دونوں کا مطلب ہے نہیں۔ لیکن لم استعمال ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کے لیے، یعنی کہ ڈڈ ناٹ جسے انگلش میں ہوتا ہے، اور لن استعمال ہوتا ہے فیوچر ٹینس کے لیے، یعنی کہ ہوگا نہیں، یعنی کہ ہرگز نہیں۔ تو لم مطلب نہیں ہوا، اور لن مطلب ہرگز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لم اور لن دونوں کا مطلب نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا۔ قرآن میں یلد جیسے اور بھی الفاظ آتے ہیں، جیسے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے لفظ ایک جیسے ہی سارے لفظ ہیں، اور سب کا مطلب ہے جنم دینا۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ دھیان رکھیے گا، یلد مطلب اس نے جنا، اور یولد مطلب وہ جنا گیا۔ کسی بھی ورب میں اگر سٹارٹنگ میں پیش لگ جاتا ہے تو وہ اس کی پیسیو وائس بن جاتی ہے۔ یلد مطلب اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کے بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام وغیرہ جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کو نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہم وہاں تک پہنچائیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی ہمسر یا اس کا کوئی بھی کمپیریٹیو۔ وہ مطلب اور، لم مطلب نہیں، جو بھی پہلے بھی آیا تھا۔ یکن کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوا۔ لہو اس سے پہلے والے چیپٹرز میں آپ کو بتا چکا ہوں، لہو کا مطلب اس کے لیے یا اس کا۔ تو نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہمسر جس کی کسی سے تلنا کی جا سکے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک طرف چینی کی ایک بوری ہے اور ایک طرف آدھا کلو چینی ہے۔ اب آپ کہیں کہ ان کا کوئی کمپیریزن ہے تو آپ کہیں گے نہیں، یہ بہت زیادہ، یہ کوئی کم ہے۔ لیکن جب آپ کہیں کہ کیا ان کا کوئی کمپیریزن ہے تو آپ کہیں گے ہاں کمپیریزن تو ہے، یہ 50 کلو ہے اور یہ آدھا کلو ہے، یہ اس کا اتنا % ہے، یہ اس کا اسی کے جیسا ہے۔ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آدھا کلو نہ کرو، 50 گرام کر دو۔ کیا اب ان میں کوئی کمپیریزن ہے؟ ہاں، ان میں ابھی بھی ایک کمپیریزن ہے، یہ اس کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ بھی کر دیجیے، چینی کا ایک دانہ لیجیے اور ایک طرف 100 کلو چینی ہے، کیا ان کا کوئی کمپیریزن ہے؟ ہاں، ابھی بھی ان کا کمپیریزن ہے۔ یہ دونوں ایک ہی صفات رکھتے ہیں، دونوں میٹھے ہیں، دونوں کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک کیلکولیشن آپ کریں گے تو اس کا اتنا % ضرور نکلے گا۔ لیکن اللہ کا کوئی 1% نہیں ہے، اللہ کا کوئی 100واں حصہ نہیں ہے، اللہ کا 1000واں حصہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پاور کا 1 لاکھ ہوا، 1 کروڑ ہوا، 1 ارب ہوا، کسی بھی لیول پہ کوئی بھی حصہ نہیں ہو سکتا کسی کے پاس۔ اللہ کا کوئی بھی کمپیریزن کسی بھی لیول پہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ احد مطلب کوئی بھی یا کوئی ایک۔ ابھی اس سے پہلے قل هو اللہ میں بھی آیا تھا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور یہاں بھی کہا گیا کوئی نہیں اس کے کمپیریٹیو میں، احد کوئی بھی نہیں۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں ایسی چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک اس کے کمپیریٹیو نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، کہیں بھی کوئی اس کے کمپیریزن کا نہیں ہے۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، یا مجھے کسی اور سے امید ہے، یا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے اندر چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر، اور مجھے ایسا نہ بنا کہ میں کسی اور سے توقع کروں۔
ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے، تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے محبت کا ذکر کیا، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ضروری نہیں کہ آپ بار بار پڑھو، اگر آپ کو قرآن سے سورتوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے تو آپ بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسے معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کی جیسے ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی میں اور گمراہیوں کے ڈھیر میں پڑا رہتا اور پریشان ہی رہتا۔ اور اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو لیسن نمبر 1، 2، 3 اور 4 آپ جا کر چیک کریے اور پھر دوبارہ واپس آ کر اس لیسن کو ضرور دیکھیے، آپ کو دوبارہ بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وہاں تک پہنچائے جو لوگ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور جو اس کا شوق رکھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔